ایسا نہیں گزرا جس نے نکاح نہ کیا ہو. سبحان اللہ کی آواز ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر شادی نہیں ہوئی تھی, آپ کیسے کہتے ہیں کہ ایک نبی بھی نہیں گزرا؟ جی ہاں, شادی ہوئی نہیں تھی, پر میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں جب وہ تشریف لائیں گے سب سے پہلے آ کر نکاح فرمائیں گے. سبحان اللہ کی آواز ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنی امت کو نکاح کی ترغیب دی, اور بالخصوص جب نکاح کرنے سے مقصود نیک اولاد کا حصول ہو, ویسی صورت میں اللہ کے نبی نے اور بھی زیادہ ترغیب دی. اور حضور نے فرمایا کہ میں قیامت والے دن اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا, ناز کروں. نبی رحمت سید کونین کے غلام کے صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, آپ فرماتے ہیں, امام ابن ماجہ نے اس کی تخریج فرمائی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پاک و صاف ہو کر ملے تو اسے چاہیے کہ وہ آزاد عورتوں سے نکاح کر لے. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا جو میرے طریقہ کو محبوب رکھے وہ میری سنت پر چلے, اور میری سنت نکاح ہے, میری سنت نکاح ہے. ایک اور مقام پر میں النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے, اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ مجھ سے نہیں ہے, فلیس منی, اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا اس کی اطاعت کرو, اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا وہ پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی اس روایت کا مطلب اور مدعا یہ ہے کہ نکاح کرنے سے بندہ کنگلا نہیں ہوتا, بلکہ نکاح کرنے سے اللہ تعالیٰ مالی حیثیت بھی برقرار نہیں بلکہ اس کو اضافہ فرما دیتا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے ہائے افسوس, ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا ہے. کنز المال شریف کی یہ روایت ہے. اس لیے فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے, شادی کرتا ہے, اس کا دین مکمل ہو جاتا ہے. نکاح کے بہت سارے مسائل ہیں جن کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. ایک مسلمان, مسئلہ نمبر 1, ہم ترتیب وار مسائل عرض کریں گے, اور ضروری وگرنہ اس پر تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ضروری جو مسائل ہیں, اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بالغ مرد اور عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ نکاح اور طلاق کے مسائل کو سمجھنے کے لیے قرآن کی سورۃ النساء کی تفسیر لازمی پڑھے, اور ماں باپ سے اگر اور زیادہ نہ ہو سکے تو وہ اپنی اولاد کو سورۃ النساء اور سورۃ الطلاق, یہ 2 سورتیں, بالخصوص اپنی بچیوں کو یہ 2 سورتیں ضرور ان کی تفسیر پڑھائیں. اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اگر زیادہ نہیں تو نکاح اور طلاق کے مسائل کے حوالے سے سورۃ النساء اور سورۃ الطلاق, اور شان رسالت اور عظمت رسالت اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حوالے سے, اور جہاد کی عظمت کے حوالے سے سورۃ التوبہ, ان کی آپ ضرور تلاوت کر کے اس کی تفسیر پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ رب اور رسول کیا چاہتے ہیں. اور آج کے جناب نام نہاد جو سمجھدار یا دانشور ہیں ان کی سوچ اور ان کی دانش خریاں کدھر اٹکلیاں کر رہی ہیں.